کیا حال کروں بیان اس اجرے دیار کا، کیا حال کروں بیان اس اجرے دیار کا، دل پر کیا اثر اس چیخ و پکار کا۔ کیا حال کروں بیان اس اجرے دیار کا، دل پر کیا اثر اس چیخ و پکار کا۔ سجدہ کیا شکر کیا یا رب بچا لیا، سجدہ کیا شکر کیا یا رب بچا لیا، پھر غور سے دیکھا تو دیکھتا چلا گیا، میرا گھر وہ رہ گیا۔ اجرا تو گھر میرا تھا، وہ دہلیز کسی کی تھی، آنسو تو میرے تھے، گو آنکھیں کسی کی تھیں، ٹپکا لہو میرا تھا، گو رگیں کسی کی تھیں۔ آنکھیں جو کھلیں تو سوچا میں کیا کروں، آنکھیں جو کھلیں تو سوچا میں کیا کروں، کس اور رخ کروں خدایا میں کیا کروں۔ ہمت بڑھی جو دیکھا اکیلا نہیں ہوں میں، ہمت بڑھی جو دیکھا اکیلا نہیں ہوں میں، طوفان کو تھام لوں گا اکیلا نہیں ہوں میں۔ ہمت بڑھی جو دیکھا اکیلا نہیں ہوں میں، طوفان کو تھام لوں گا اکیلا نہیں ہوں میں۔ مل کر کریں گے طے یہ سفر طویل ہے، مل کر کریں گے طے یہ سفر طویل ہے، کھولے گا باب رحمت جو رب جلیل ہے۔ اب میں جس پرسنالٹی کو مائک ہینڈ اوور کر رہا ہوں، میں ان کو آئیڈیلائز بھی کرتا ہوں، وہ میرے استاد ہیں، ایم آر فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر ہیں اور ایم آر سولیسیٹر کے پرنسپل پارٹنر ہیں جناب میاں وحید الرحمان۔ ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس ایونٹ کو آگے بڑھائیں۔ جناب وحید الرحمان۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جو مالک ہے، خالق ہے اور ہم سب کا پالنے والا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور کروڑوں اربوں درود و سلام ہوں آقائے دو جہاں پر جو رحمت بنا کر بھیجے گئے ہم سب کے لیے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہزاروں لاکھوں رحمتیں رب کی نازل ہوں، اور بالخصوص خاص کرم ہو اس رب کا آپ سب دوستوں پہ جو اس نیک کام میں یہاں تشریف لائے۔ آپ سب کا میں ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، مجھے یہ عزت بخشی اور آج سب دوست یہاں پہ تشریف لائے۔ ایم آر فاؤنڈیشن، ایم آر سے مراد ہم الحمدللہ محبان رسول لیتے ہیں۔ ایم آر فاؤنڈیشن کا قیام تقریباً 2007 میں ہوا تھا، اور اس وقت ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہم اتنی آگے آئیں گے۔ اس وقت خیال یہ تھا کہ مختصر سی ایک تنظیم جو صرف 10 سے 15 لوگوں پر مشتمل ہوگی، اور اس کے تحت ہم کچھ چھوٹے ایونٹ منعقد کیا کریں گے پاکستان میں، جیسے ماہانہ طور پر ایک لنگر کا انتظام، کچھ اس طرح کا ارادہ تھا۔ لیکن جب اس کا قیام عمل میں آیا تو اللہ پاک نے ہمت دی، توفیق دی، ہر سال ایک میگا ایونٹ ہم پاکستان میں کرتے رہے، جو ہماری ویب سائٹ پہ آپ سب دوست دیکھ سکتے ہیں، جس میں محرموں میں ہم نے کھانا تقسیم کیا، بڑی عیدین جو گزری پچھلے سال، اس سے پچھلے سال وہاں پہ ایک کلیکٹیو قربانی کا اہتمام کیا، اس طرح کے دیگر ایونٹ رمضان المبارک کے حوالے سے کیے گئے۔ لیکن ایک میرا اپنا جس کو میں مشن سمجھتا ہوں کہ ہماری امت جو ہے
اس چیز کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آج کے اس دور میں سب سے زیادہ جو کمی ہے وہ کس چیز کی ہے. تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ہم ماشاءاللہ تعلیم یافتہ تو ہیں مگر علم نہیں ہے ہمارے پاس. ڈگریاں سرٹیفکیٹس تو ہم رکھتے ہیں مگر علم نہیں رکھتے. وہ علم جو ہمیں اس دنیا میں بھی فائدہ دے اور آخرت میں بھی فائدہ دے، اس علم سے ہم دور ہو گئے. اور کچھ عرصہ قبل، وہ کہ میں شاعر نہیں ہوں، ہمیشہ کہا کرتا ہوں لیکن کوشش کرتا رہتا ہوں، کچھ عرصہ قبل جو میں نے خود ہی ایک نظم لکھی وہاں سے آغاز کرتا ہوں. مجموعی طور پر مسلمانوں کی جو حالت ہے اس پر، وہ کچھ یوں ہے کہ دنیا کی مستی میں گم ہوش و خرد سے آری ہے، آج کا مسلم خواب کا پجاری حقیقت سے آری ہے. چھوڑ دیا قرآن کو اور بھول گیا نگہبان کو، نام لیوا رسول کا مگر اخلاق سے آری ہے. نیا طرز تعلیم ہے، نیا رواج اور نیا مزاج ہے. نیا طرز تعلیم ہے، نیا رواج اور نیا مزاج ہے. کہنے کو تو تعلیم یافتہ مگر علم سے آری ہے آرزو کسی کی جینے کی اس شہر خاموشاں میں، یا مر گئی زیست اور زندگی جینے سے آری ہے. کس کو صدا دیتا ہے تو اس بے حس زمانے میں، کس کو صدا دیتا ہے تو اس بے حس زمانے میں، یہاں تو وحید ہر شخص سننے سے آری ہے. ہم سننا بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ہمیں اس راہ کی طرف اگر لے کے جانا بھی چاہے تو ہم اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں. ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا جو ویژن ہے ایم آر فاؤنڈیشن کا، وہ یہ ہے کہ 4 شعبوں میں کام کیا جائے، جس میں فوڈ ہے، جس میں ہیلتھ ہے، جس میں کلودنگ ہے اور ایجوکیشن ہے. پرائرٹی ہماری ایجوکیشن ہی ہے، اور اس کے حوالے سے حال ہی میں اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی اور تقریباً 90 لاکھ روپے اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمیں اکٹھے ہوئے، اور ہم نے کہنا ایک جگہ جو لاہور سے زیادہ دور نہیں، وہاں پہ تقریباً 2 ایکڑ جگہ خرید لی ہے، جس پہ انشاءاللہ مستقبل قریب میں جو بھی ہمارا ویژن ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، اس کوشش کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. ایجوکیشن اس لیے پاکستان کا اگر آپ حال دیکھیں تو وہاں پہ ٹرپل وے ایجوکیشن سسٹم ہے. ایک ہائی کلاس پرائیویٹ سکولز ہیں، ایک گورنمنٹ کے جو سرکاری سکول ہیں، اور ایک مدرسہ سسٹم بھی ہے، اور تینوں اپنی اپنی راہ میں آگے بڑھ رہے ہیں. فائدہ کسی کو نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم 3 کلاسیں تو بچپن سے ہی اپنے معاشرے میں ان کا آغاز کر رہے ہیں. اس لیے ہماری کوشش یہ ہے انشاءاللہ کہ یہ تینوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے، اور جو بچہ 6 سال کا ہمارے پاس آئے اس کو 3 لینگویجز پڑھائی جائیں. ایک وہ جس کو ہم انٹرنیشنل لینگویج کہتے ہیں انگلش، ایک وہ جو ہماری مادری زبان ہے اردو، اور ایک وہ جو ہماری قدرتی زبان ہے، وہ زبان جس میں اللہ نے اپنا کلام لکھا، اور وہ زبان جو روز آخرت استعمال کی جائے گی، اور وہ زبان ہے عربی. قرآن نہ پڑھنے کی یا نہ سمجھنے کی میرے نظر میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم عربی زبان سے واقف ہی نہیں، جو ہماری امت کا بہت بڑا ایک المیہ ہے. تو انشاءاللہ جو پلان ہم رکھتے ہیں اس کے مطابق جب بچہ پرائمری پاس کرے گا تو وہ ان تینوں زبانوں میں فلوئنٹ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر آئی ڈی میں وہ مہارت رکھتا ہوگا، سائنس سبجیکٹس میں مہارت رکھتا ہوگا. تو انشاءاللہ وہ بچے جب پرائمری کر لیں گے تو ان کو آپ دنیا کے کسی بھی اسکول کے سامنے کھڑا کر دیں، وہ انشاءاللہ مقابلہ کریں گے. تو یہ ہمارا لانگ ٹرم انشاءاللہ پلان ہے ایم آر فاؤنڈیشن کے حوالے سے. لیکن جیسے ہی یہ آفت سیلاب کی شکل میں پاکستان میں آئی
تو دوستوں کے مشوروں کے ساتھ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ فی الحال سیلاب کی جو مصیبت ہے اس سے نمٹنے کی کوشش کی جائے، اور تمام ریسورسز جو ہمارے پاس تھے اس کا رخ اس طرف موڑ دیا گیا۔ ابھی ہمارے جو دوست پاکستان میں ہیں جن کو لیڈ کر رہے ہیں آصف خان جنجوا صاحب، لاہور ماڈل ٹاؤن سے ان کا تعلق ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ انہوں نے فائنل کیا ایک علاقہ مظفر گڑھ کے ایریا ہے، یہ کوٹ ادو سے تھوڑا پہلے سناوا، اس علاقے کو ٹارگٹ کیا گیا اور وہاں وہ خود پہنچے، جو ہم چاہیں گے کہ اسکرین پہ ساتھ ساتھ آپ کو اس کے کلپس بھی دکھاتے جائیں۔ یہاں پہ ایک خالی سکول ہمیں ملا جہاں پہ ایک بیس کیمپ قائم کیا گیا، اور اس بیس کیمپ میں چونکہ سکول کی عمارت بڑی تھی تو آہستہ آہستہ 101 فیملیز، تقریباً 700 لوگوں کو ہم نے وہاں پہ کیٹر کیا ہے، اور جو 700 لوگ وہاں پہ ہمارے پاس آئے ان کے کھانے پینے کا اہتمام، چونکہ رمضان بھی بیچ میں آیا، سحری اور افطاری، بچوں کے لیے دودھ اور رس کا انتظام، اور اس طرح کے دیگر معاملات جو ہیں جو بھی ضرورت نیسیسٹیز تھی وہاں پہ ان کو کیا گیا۔ اسٹیج 1 میں جو کام کیے گئے اس میں ڈرگس جو ہیں وہ بھجوائے گئے وہاں پہ، اس کے بعد پمپس وغیرہ جو ہیں صاف پانی کے ان کا اہتمام کیا گیا، اور جو باورچی ہیں اور سامان جو ہے سارا وہ ہم ساتھ لے کے وہاں پہ گئے، اور وہیں پہ ان کو باقاعدہ جو لوگ تھے، فیملیز تھے، ان کو برتن وغیرہ پرماننٹ بیسس پہ برتن وغیرہ ان کے اور بستر وغیرہ سارے ان کو دیے گئے، اور وہیں پہ ان کے کھانے پینے کا انتظام جو ہے وہ جاری رہا، جو آپ کلپس پہ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ پھر عید کے حوالے سے جو بھی تیاری کی جا سکتی تھی وہ کی گئی وہاں پہ، اور خواتین کے لیے مہندی، چوڑیاں، بچوں کے لیے کپڑے، ایون یہاں تک کہ خواتین کے لیے سلائی مشینوں کا انتظام کیا گیا تاکہ وہ خود بھی اپنا فائدہ کر سکیں اور جو ساتھی وہاں پہ دوسرے ہیں ان کا بھی فائدہ کیا جا سکے۔ یہ آصف خان جنجوا صاحب ہیں جو ہمارے پروجیکٹ مینیجر ہیں وہاں پہ، جن کو آپ نے دیکھا۔ اس کے علاوہ کچھ اور انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے میجک شوز وغیرہ اور اس طرح کے بھی پروگرام وہاں پہ کیے گئے، وہ بھی آپ دیکھیں گے۔ یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے وہاں کے میڈیا نے، بالخصوص دنیا چینل نے، اس کو ایک مثالی ماڈل کیمپ کا جو ہے وہ درجہ دیا، اور اس کی آپ کو ہم دکھائیں گے مووی، جو کہ 2-2.5 منٹ صرف لمبی ہے۔ اس میں بات اپنی جب ختم کروں گا تو آپ کو وہ دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ وہاں پہ چونکہ کیمپ ہمارا مثالی تھا تو ٹرکش میڈیکل ٹیم جو آئی ہوئی تھی انہوں نے بھی ہمارے ساتھ الحاق کر لیا، اور آرمی کے جوان جو وہاں پہ تھے انہوں نے بھی اس چیز کو بہت سراہا اور ہماری بہت زیادہ مدد کی انہوں نے وہاں پہ۔ اب چونکہ اگلا مرحلہ آ رہا ہے، یہ بیس کیمپ جو ہے ہمارا، اس میں پہلے ہمیں موٹرز لگا کے کافی زیادہ پانی جو ہے باہر نکالنا پڑا تاکہ وہاں پہ وہ رہائش کے قابل ہو سکے۔ اب جو اگلا فیز ہمارا چل رہا ہے، جس کے لیے آپ دوستوں کو بھی دعوت دی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ مین روڈ کے ساتھ ساتھ جو علاقے ہیں وہاں پہ جگہ اویلیبل ہوئی ہے ہمیں، وہاں پہ ان کے لیے گھر کنسٹرکٹ کیے جائیں، چھوٹے سائز کے گھر، جو پاکستان آرمی نے ویسے جنرلی بھی اناؤنس کیا ہے کہ تقریباً 1 لاکھ روپے میں وہ بنائیں گے۔ ہماری بھی ان سے بات چل رہی ہے اور امید کر رہے ہیں کہ ہمیں اس سے بھی اچھا کوٹ وہ دیں گے۔ اس کے علاوہ آرکیٹیکٹ اور بہت سے سول انجینئرز ہیں جنہوں نے ہمیں مدد کے لیے کہا ہے فری آف کاسٹ، جن میں سے یہاں سے بھی بہت سے دوستوں نے تعاون کا یقین دلایا ہے، جس میں سے ایک ہمارے آرکیٹیکٹ یہاں بیٹھے ہیں عرفان حمید ملک صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا، اور ان کی جو ٹیم پاکستان میں ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ہماری مدد کریں گے۔ تو مین ہمارا کام اب ہوگا کہ ان لوگوں کو گھر مہیا کیے جائیں، گھر کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کی جائے گی کہ ان کے روزگار کا جو معاملہ ہے وہ بھی حل کیا جائے۔ جن کے مال مویشی تھے ضائع ہو گئے ان کو اس طرف توجہ دی جائے۔ کوئی لوگ جو ہیں خواتین کے حوالے سے سلائی کڑھائی کے لیے سلائی مشینیں ہیں یا رکشہ ہے مردوں کے لیے، یا اس طرح کے اور جو بھی آلٹرنیٹیو ارینجمنٹس کیے جا سکے انشاءاللہ وہ ہم کریں گے، اور کوشش یہ ہے کہ وہ واپس اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں۔